حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر. حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر, 2 جوڑے خریدے, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے, یہ تو تیرا نہیں, یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے, اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ تو حاجت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں, آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی علی مولا, علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں, لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے, آپ نے سلطنت کو چلانا ہے, آپ پہنیے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا, تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا, تو بعد میں آیا ہے نا. اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے, پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا. حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا. کسی مسئلے پر بات ہونے لگی. حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا. تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی. فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے, میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, نکل جا, کوئی جگہ نہیں تیرے لیے, چل دوڑ جا. جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا. چل نکل. یہ کوئی بات ہے؟ پیار بھی کرتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, اگر مگر بھی کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. بھئی تو مسلمان ہے, اب تیرا کام ماننا ہے, تو نے عمل کرنا ہے, تو نے لا تو لا اللہ نہیں کرنا, تو نے بات مانی. حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا. بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا, کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے کی, کوئی نہیں چھٹی ملی. وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے. کہنے لگے ابا جی سخت ہیں, آپ کو پہلے بھی پتا ہے, میری سفارش تو کریں. تو جناب صدیق اکبر گھر آئے. کہنے لگے چل بس کر, تو سختی ہو جاتا ہے, چھوڑ دے. کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں, یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا, بس لیکن نکل گیا منہ سے. کیا لفظ ہے حضرت عمر کے. فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, تیرا بیٹا ایسے کرتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے. فرمایا میرا امتحان نہ لے. ابو بکر رو پڑے, میرا امتحان نہ لے, مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کہا کیا کرتے؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا, میں نے مار بھی دینی تھی. عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس, صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی, میلہ لگا ہوا تھا. ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیبیوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیبیوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا, لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا, کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت ختیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی, میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو, اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی, درود پڑھتی, میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی, اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی, آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, دیانتدار ہیں. اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں, وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف, آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے. قحط آ گیا, حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے, ہمیں ضرورت بھی ہے, اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ. اور نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے, میں نہیں کہتا کسی سے جا کے, جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا, میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا, میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں, پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں, حضور نے قبول کر لیا. جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, میسرہ ان کا نام تھا.
جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا۔ وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو، ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے